شکریہ جی. سب سے پہلے تو معذرت جی, لیٹ آئے, کچھ ہائی کورٹ میں پیشی تھی, اس وجہ سے جی لیٹ ہو گئے. آپ سب دوستوں سے معذرت, اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. میرے ساتھ وقاص محمود مان صاحب ہیں, یہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کسان ونگ. اور آج کا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ کسان ونگ کے حوالے سے سب سے پہلے تو گندم والی بات ہم آگے چل کے کریں گے. آج کل جو کرنٹ ایشو ہے وہ ہے گنے کا جی, کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ, میں نے جیسے پہلے بھی ایک دو بار کہا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پارٹی ہے جس نے اپنی کسان ونگ کو افیکٹو ونگ بنایا ہے. کیونکہ عمران احمد خان نیازی یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کاشتکار ہمارا بیک بون ہے, یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہی اس ونگ کو افیکٹو ایک ونگ بنایا. تو جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ جی آج کل کماد کا سیزن ہے. آپ دیکھیں ظلم زیادتی کا عالم یہ ہے کہ آج چینی کی قیمت 200 روپے سے زیادہ ہے. آج مارکیٹ میں جائیں, چینی کی قیمت 200 روپے سے زیادہ ہے, اور کماد کا ریٹ جو غریب کاشتکار کو مل رہا ہے, جو پورا ایک سال گرمی سردی بارش آندھی طوفان جو کچھ بھی ہو اس نے اپنی فصل پہ ضرور جانا ہے. عید ہو, شبرات ہو, اس کے بچے کی شادی بھی ہو, تو پھر بھی اس نے شام کو جا کر اپنے فصل کو پانی دینا ہے, کھاد دینی ہے, سپرے کرنی ہے. اور شوگر مافیا دیکھیں, میں نے اس سے پہلے بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے ریٹ جو ہے وہ 400 روپے سے نہیں بڑھانا. اور آج دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر جن مافیا کی شوگر ملیں ہیں وہ دو مافیا ہیں, ایک رائے بینٹ شریف اور ایک زرداری. اور آج ریٹ 400, 410, 420, جس شوگر مل میں 420 یا 430 ہے وہ سارا پیسہ جو 10-20 اوپر دے رہی ہے وہ کٹوتی کر رہے ہیں, وہ کنڈے میں بے ایمانی کر رہے ہیں. نہ کٹوتی پہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کنڈے کی بے ایمانی پہ کوئی پوچھنے والا ہے, کیونکہ حکومت کی توجہ ان کاموں پہ نہیں ہے. حکومت کاشتکار کو تباہ کرنے کے اوپر پتہ نہیں کیوں تلی ہوئی ہے, یہ ٹک ٹاکر حکومت. اور آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے سال بھی, اگر اسی گورنمنٹ کو دیکھ لیں, اسی حکومت کو دیکھ لیں, تو پچھلے سال بھی 400 روپے ریٹ تھا اور چینی کی قیمت اس وقت 120-125 تھی. اگر اس کا میں موازنہ کروں اپنے عمران احمد خان نیازی کی حکومت سے, تو آخری سال 2022 میں گنے کی قیمت 400 روپے تھی اور چینی کی قیمت 85 روپے فی کلو تھی. گنا 400 روپے فی من اور چینی کی قیمت 85 روپے فی کلو تھی. اس وقت ڈی اے پی جو ہمارے انپوٹس ہوتے ہیں کاشتکار کے, اس وقت ڈی اے پی کی قیمت تھی 8000 روپے فی بوری, یوریا 3800 روپے تھی, اور آج ڈی اے پی کی قیمت 15,000 سے بھی 15,200 روپے 400 روپے فی بوری ہے, اور یوریا کی قیمت 4,800 روپے ہے. آپ اندازہ کریں. اور اس وقت ڈیزل کی قیمت دیکھ لیں, آج ڈیزل کی قیمت 265 روپے ہے. خدارا ہم تو بار بار ہر فورم پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کیوں کاشتکار کا احتسال ہو رہا ہے, کیوں کاشتکار کا احتسال ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ زراعت کو بیک بون کیوں نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ ٹک ٹاکر حکومت ہے, عوامی حکومت نہیں ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, اس لیے ان کو کاشتکار سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جتنا ظلم احتسال آج جو موجودہ فصل ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی بدترین مثال ہماری پرانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اس کے ساتھ ریسنٹ پاس میں دیکھیں کپاس کے حالات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. 145 ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے, ایپٹما کی رپورٹ ہے. 145 یونٹ بند ہو گئے ہیں. جہاں حالات یہ ہوں گے تو ایگریکلچر کا کیا اثر ہوگا. کپاس کی قیمت جو ہے وہ 7,000 سے 7,200 روپے من رہی ہے. ہم حیران ہیں کہ کس طرف یہ جا رہی ہے, کیونکہ
اگین وہی بات ہے کہ حکومت کی توجہ اس پہ نہیں ہے. آج سے 3 سال پہلے چلے جائیں تو یہی کپاس کی قیمت 12,000 روپے 10,000 روپے فی منتھ تھی, اور ٹیکسٹائل یونٹ بھی چل رہے تھے, انڈسٹری چل رہی تھی, ایکسپورٹ ہو رہی تھی. آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 145 یونٹ ہمارے بند ہو گئے ہیں, اور 70,000 کے قریب تقریباً 70,000 کے قریب تقریباً مزدور بے روزگار ہو گیا ہے. جب کاشتکار تباہ ہوگا تو کاشتکار سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ کپاس ہو, چاہے وہ گنا ہو, چاہے وہ چاول ہو. چاول کی ایکسپورٹ دیکھ لیں ہماری کتنی ڈکریز ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. گندم کی بھی بات کر لیں. گندم جس وقت ہمارے غریب کاشتکار کے پاس تھی اس وقت اس کا ریٹ تھا 2,200 روپے, اور آج مارکیٹ کے اندر 4 ماہ کے اندر آج گندم کی قیمت مارکیٹ میں چلے جائیں 3,800 روپے 4,000 روپے ہے. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو 6 مہینے اس گندم کو پالتا ہے اس کو آپ نے قیمت دی ہے 2,000 روپے. اس کی پیداواری لاگت جو ہے وہ پیداواری لاگت 3,032 روپے ہے, لیکن اس کو قیمت دی گئی ہے 2,000. جب ایک ذخیرہ اندوز کے پاس چلی گئی ہے تو اس کی قیمت چلی گئی ہے 3,800 4,000 اوپن مارکیٹ میں دیکھیں. اور آج روٹی کی قیمت جس کو روٹی کہتے ہیں آپ چلے جائیں پوری مارکیٹ میں وہ 20 روپے کی مل رہی ہے. اگر یہ 14 روپے والی ہے تو وہ روٹی 50 گرام والی ہے. اگر جس کو آپ روٹی کہیں گے وہ روٹی کی قیمت آج مارکیٹ کے اندر 20 روپے ہے. کہاں آپ کی گڈ گورننس ہے؟ کہاں آپ کے حکومت ایگزسٹ کر رہی ہے؟ کہاں آپ ریٹ آف گورنمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شکر بے مہار ہے, بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کے کہنے کار میں نہیں ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات, آپ گڈ گورننس کا اور حکومت کا اندازہ کر لیں. 5 ماہ ہو گئے ہیں, میں آپ کو میڈیا کی توسط سے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں 5 ماہ گزر گئے ہیں. اگر کسی میڈیا کے پاس فلڈ کے اسیسمنٹس ہیں تو وہ لا کے دے دے کہ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ نے پورا اس کا سروے کیا, جی اتنی ہمارے ڈیمیج مکان ہوئے ہیں, اتنے پکے مکان ہوئے, اتنے جانور ہمارے مرے ہیں, اتنی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, اتنا ایریا جو ہے وہ ابنڈن ہوا ہے. نہ وہ سروے ہے, آپ میڈیا کے پاس ہے تو وہ ضرور دکھائیں. اور نہ ہی ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے اس کے متعلق آج تک کوئی ایسی رپورٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے. آج تک گورنمنٹ کی کوئی رپورٹ پبلش نہیں ہوئی. اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ضرور دکھائیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. آج بھی آپ چلے جائیں, علی پور چلے جائیں, جلال پور, پیر والا چلے جائیں, موٹر وے پہ جائیں, تقریباً 4 کلومیٹر حد وسیع ایریا ہے جہاں آج بھی پانی کھڑا ہے موٹر وے کے اوپر. یہ جلال پور پیر والا ہے, میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 5 ماہ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. اگر آپ کے پاس کوئی سروے رپورٹ آئی ہے, اگر آپ کے پاس جو حکومت نے ریلیف دیا ہے غریب لوگوں کو, غریب کاشتکار کو جن کے مکان تباہ و برباد ہو گیا ہے, آج بھی سردی کے موسم میں لوگ باہر بیٹھے ہیں, آج بھی وہ لوگ اپنی زمینوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے, آج بھی وہاں نئی فصلیں کاشت کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں, ان کی ساری کھڑی فصلیں اس وقت تباہ و برباد ہو گئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے, اس حکومت نے اس ٹک ٹاکر حکومت کی 1 سالہ تقریباً ہمارا ایک پارلیمانی ایئر اب مکمل ہو گیا, یہ دوسرا پارلیمانی ایئر ہے. تو اس دونوں پارلیمانی ایئر کے اندر کوئی ایسا فروٹفل, دیکھیں ہم نے ہمیشہ کاشتکار کی, پاکستان تحریک انصاف واحد ایک پارٹی ہے جس نے ہمیشہ اسمبلی کے اندر بھی, ہمارے پچھلے سال بھی گندم کے سیزن کے اوپر 6 ریکوزیشنز آئی تھیں, لیکن کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے ہماری سنوائی نہیں ہوئی. اس سال بھی ہم نے 5 ریکوزیشن دی ہیں کہ خدارہ غریب کاشتکار کا سن لیں, کچھ اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, اس کے آنسو جو بہ رہے ہیں ان کو ہی پوچھ لیں, لیکن حکومت کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رکی. اب کیا ہو رہا ہے, اب پچھلے دنوں ایک ان کا وزیر کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سردیوں کے موسم میں پہلی دفعہ سورج نظر آیا, وہ بھی وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے. کیا ہو گیا ہے کہ سردیوں میں کبھی آپ نے سورج نہیں دیکھا تھا لاہور میں؟ یہ اس میں ویژن والی کیا بات ہے کہ اب نعوذ باللہ سورج بھی اور چاند بھی
टिक टॉकर हुकूमत लेके आया करेगी, कब निकलना है कब जाना है। और आपने दूसरा भी देखा था कि वो एक इनकी मशीर है, वो कहती थी छोटा टोटा वड्डा टोटा, कच्ची बासमती पक्की बासमती। देखें इस तरह के जब हालात होंगे तो कहाँ हमारी ज़राअत जाएगी। तो हमारी इस हुकूमत से मुतालबा है कि होश के नाखन लें और खुदारा इस हमारे काश्तकार को, ज़राअत को तबाह करने पे जो आप तुले हुए हैं इसका सद्देबाब करें, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं। हम उस वक्त तक ये अपनी जंग लड़ते, जहां हम अपने असीरान के लिए, इमरान अहमद खान न्याजी के लिए उसके ऊपर बेबुनियाद मुकदमा की जंग लड़े, वहाँ हम काश्तकार की जंग भी उस वक्त तक लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारा काश्तकार खुशहाल नहीं होगा, ये जो मर्जी जितने मर्जी जुल्म ज़्यादतियाँ जबर कर लें। आज भी हमारे वेस्ट पंजाब के जो हमारे सदर हैं राणा साहब, राणा शहजाद साहब, उनके डेरों पे वहाँ पर पुलिस गर्दी की गई है, उनके मुलाजमों को पकड़ा गया है, उनके ट्रैक्टर छीन लिए गए हैं। मकसद ये किस तरह, चंद दिन पहले हमारे वेस्ट अपना सेंटर के हमारे जो सदर थे वहाँ पुलिस गर्दी की गई है। हम क्या बात करें, ये पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान है, ये आमराना डिक्टेटराना जो आपकी सोच है इसका खात्मा करें खुदारा। ना हमें आप पॉलिटिकल बात करने देते हैं, ना ही हमें गरीब काश्तकार की बात करने देते हैं। हमने पहले कहा था कि हम इसकी एजुकेशन करेंगे और इसके लिए हमने प्लान बना लिया है, बल्कि हमारे बहुत सारे ज़िलों के अंदर हमारी रैलियाँ शुरू हो गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये हमारे गंदम का रेट, गन्ने का रेट ना दिया गया और आगे गंदम की कोई पॉलिसी ना दी गई, हाँ गंदम की पॉलिसी दी थी, इन्होंने कहा था 3500 रुपये फीमन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। भाई हुकूमत क्यों नहीं खरीदेगी, प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदेगा? प्राइवेट सेक्टर को अगर 2000 रुपये मिलेगी वो 2000 खरीदेगा, हुकूमत क्यों नहीं स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करती? ऊपर से देखें और जुल्म की इंतहा देख लें कि IMF की गलत पॉलिसियों का एक और नतीजा ये है कि उन्होंने कहा है कि जी 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, 5% एक्साइज ड्यूटी खाद और कीड़े मार दवाया थे। भाई हम क्यों पाकिस्तान को तबाह करने, हमारे पास और कोई चीज़ ही नहीं है। बताएं एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास है क्या? इंडस्ट्री टेक्सटाइल तबाह होगी। जितना इन्वेस्टर यहाँ आए थे बाहर से इंडस्ट्रीज लेके या इन्वेस्टमेंट लेके, वो एक एक करके जा चुके हैं। और यहाँ हम सारे पूरी दुनिया के मेरे ख्याल पे 70 विजिट कर लिए हैं शोबाज शरीफ ने, और MOU साइन हो रहे हैं। आपको मीडिया को मैं चैलेंज करता हूँ, बताएं कितने इन्वेस्टर आए हैं, कहाँ सरमायाकारी हुई है? क्यों इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करेंगे कि जिनको पता है कि यहाँ जो इस पाकिस्तान का मकबूल लीडर है उसको बेबुनियाद मुकदमा में जेल में रखा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर है नहीं, डीजल की कीमतें दुनिया में कम हो रही हैं, पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ रही हैं, यहाँ पर बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं। तो कौन यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, तो कहाँ यहाँ इन्वेस्टर आएगा? तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान विंग इस गैर जमहूरी गैर आइनी जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनका हम उस वक्त तक घेराव करते रहेंगे, चाहे ये जितने मर्जी जुल्म ज़्यादतियाँ हमारे ऊपर करते रहें, हमारे वर्कर्स पे, हमारे काश्तकारों पे, हमारे ओहदे दौरान पे, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है। यह तहरीक हमारी इंशाअल्लाह ताला किसान को, किसान का हक जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक ये तहरीक नहीं रुकेगी। अब मैं अपने वकास महमूद मान साहब को कहूँगा कि अपनी बात करें। वकास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल तो बातें सारी मियाँ साहब ने कर दी हैं। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँगा। गवर्नमेंट ने पिछले साल जो वीट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई 2024 में, उसके ऊपर अमल नहीं किया। वीट पॉलिसी क्या थी? वीट पॉलिसी ये थी, पहले तो उन्होंने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की और बाद में उसको विदड्रॉ कर लिया, और फिर उनकी वीट पॉलिसी ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि उसके तहत किसान अपनी गंदम किसी स्टोरेज में रखेगा और 70% उसकी वैल्यू के मुताबिक उसको पैसे मिल जाएंगे, और 4 महीने वो किराया भी नहीं देगा, और 4 महीने बाद 6 महीने बाद
اگر گندم کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کو وہ جو زیادہ رقم ہوگی وہ اس کو ملے گی۔ میرا آپ کے توسط سے یہ سوال ہے حکومت سے، کیونکہ اسمبلی میں تو میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں، انہوں نے نہیں بتایا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا اور فراڈ کیا گیا پنجاب کے کسان کے ساتھ آن دا فلور آف دا ہاؤس، منسٹر نے، پارلیمانی سیکرٹری نے، بہت سارے اور لوگوں نے، اور سی ایم پنجاب جو کہتی ہیں کہ میں کسان کے ساتھ کھڑی ہوں اور کسان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، انہوں نے کسان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا، اور کسی ایک کسان سے بھی EWR کے تحت گندم نہیں لی گئی۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں، میرے ضلع میں کسی ایک بندے کو بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے 100 بلین جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ ہم فلور مل مالکان کو دیں گے کہ وہ پریکیور کریں گندم، اور وہ انٹرسٹ فری لون ہوں گے۔ میں کم از کم اپنے ضلع میں جتنے فلور مل مالکان کو جانتا ہوں، کسی کو وہ لون نہیں ملا، اور یہ آپ کو اگر کوئی پتہ ہو تو میری بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ اب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم گندم کو جو ہے اس کی ڈی ریگولائزیشن کر رہے ہیں، گورنمنٹ آج کے بعد گندم نہیں خریدے گی، مگر گورنمنٹ نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا، اور جب گندم کی قیمت تھوڑی بڑھی تو انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، لوگوں کے اوپر FIRs کاٹی۔ تو یہ جو انکنسسٹنسی ہے نا آپ کی پالیسی میں، دس از دا کور روٹ کاز ہے یہ آپ کے پرابلم کی۔ جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے اینڈ یو ڈونٹ ہیو رائٹ پیپل فار رائٹ جاب، تو پھر اسی طرح سے ہی ہوگا جس طرح سے ہوا ہے۔ غریب کسان سے آپ نے 2021 میں گندم خریدی، اور آج کے دن گندم 4000 سے اوپر ہے ودن 6 منتھ۔ یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ وہ پیسہ کس کے پاس گیا؟ وہ پیسہ ان کے فرنٹ مین ہیں، چند کمپنیاں جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ لاکھوں بوریاں گندم خریدی، ان کے پاس چلا گیا، وہ پیسہ کما گئے۔ اور غریب کسان، حقیقت یہ ہے، میں خود ایک کسان ہوں، پاکستان کا کسان اس وقت چاہے وہ آلو کا ہے، وہ سبزی کا ہے، وہ گندم کا ہے، گنے کا، سارے کسان آج آپ منڈی میں چلے جائیں، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ خودکشی کی نوبت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور خودکشی حرام ہے ہمارے مذہب میں، تو وہ خودکشی نہیں کر رہے۔ یقین مانیں کہ ہمارا کسان خودکشی کے نہج پہ پہنچا ہوا ہے۔ کسان کی ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے اور آؤٹ پٹ اس کی کم ہے۔ آپ کی جو اکانومی ہے پاکستان کی، آپ کا جو GDP ہے، اس میں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے ایگریکلچر کا ہے۔ آپ کا 55 لاکھ جو ہے وہ فارم ہے پاکستان میں، پنجاب میں، اور 55 لاکھ خاندان ہیں، اس کو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ جو عمران خان کی گورنمنٹ میں جو ایگریکلچر کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% سے زیادہ تھا، جو آج لٹرلی مائنس میں چلا گیا ہے۔ کچھ اور میں فگرز آپ کو دوں گا۔ میں نے ایک کوشچن کیا پنجاب اسمبلی میں ضلع شیخوپورہ کے بارے میں، کہ ضلع شیخوپورہ میں کتنے ریسرچ سینٹر ہیں اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنا خرچہ کرتے ہیں اور ان کا کسانوں کو کیا فائدہ ہے۔ میں نے آج سے 2.25 سال پہلے یہ سوال کیا، اور 2 دن پہلے اس کا مجھے جواب ملا۔ اس کے کچھ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ ضلع شیخوپورہ میں 3 ریسرچ سینٹر ہیں، کالا شاہ کاکو، فاروق آباد اور شیخوپورہ سٹی میں، اور ان 3 سینٹرز میں 50 سائنسدان ہیں، 50 سائنسدان، زرعی سائنسدان ہیں ضلع شیخوپورہ میں۔ اور انہوں نے پچھلے سال ان کی جو تنخواہیں اور TAD اور ان کی گاڑیوں کا بجٹ تھا 27 کروڑ روپیہ، صرف ضلع شیخوپورہ۔ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اونلی ریسرچ سینٹر، میں محکمہ زراعت کی بات نہیں کر رہا۔ 27 کروڑ کی تنخواہیں لیں، اور انہوں نے، ان کا ترقیاتی بجٹ کیا تھا 1 کروڑ 37 لاکھ، اور 27 کروڑ کی تنخواہیں اور گاڑیاں لیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ ان 50 سائنسدانوں نے 27 کروڑ روپے کی تنخواہیں لے کے، انہوں نے پچھلے سال ان کا پرائمری جو کام انہوں نے بتایا کہ پرائمری کام ان کا یہ ہے کہ وہ گندم اور چاول کے بیج کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور نئے بیج تیار کرتے ہیں اور کسانوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اب سنیے گا کچھ نمبر۔ 2024-25 میں انہوں نے 0 بیج دیا پنجاب سیڈ کارپوریشن کو، 27 کروڑ کی تنخواہیں اور گاڑیاں لے کے 0۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے فگرز ہیں۔ اور جو دھان ہے، منجی ہے، اس کو 206 من، 206 من منجی جو ہے وہ 3-4 ایکڑ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس 600 ایکڑ کا
زری فارم ہے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں. سال پیچھے چلے جائیں تو گندم کا بیج انہوں نے 228 من دیا اور منجی کا 168 من. 27 کروڑ تنخواہ لے کے ایک سال میں انہوں نے یہ کیا. اور کارکردگی میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ 2022-23 میں ہم نے تربیتی پروگرام 96 کیے, 2023-24 میں بھی 96 کیے, اور 24-25 میں ہم نے 72 تربیتی پروگرام کیے. میں ایک کسان ہوں, میرا پورا حلقہ جو ہے وہ رورل ہے, دیہاتوں پہ مبنی ہے. میں نے بہت سارے کم از کم تو 30-40 کسانوں سے پوچھا کہ یار آپ کبھی کسی ریسرچ سینٹر میں گئے ہوں, کسی زراعت کے محکمے سے کسی زرعی آفیسر نے, کسی ریسرچ سینٹر والے نے آپ کو کبھی بلایا ہو, کبھی آپ کے پاس کوئی آیا ہو. اس میں میں بڑے ذمہ دار اور درمیانے طبقے کے ذمہ داروں کی بھی بات کر رہا ہوں. سب کا جواب تھا کہ نہ, اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ زراعت کا محکمہ اگر ختم کر دیں تو شاید ہم خوشحال ہو جائیں, کیونکہ جو اربوں روپیہ ان کی تنخواہوں, ان کی کوٹھیوں, ان کی رینوویشن پہ, ان کی گاڑیوں پہ خرچ ہوتا ہے, وہ تو کم از کم بچ جائے غریب کسان کا. اور یہی ماجرا پاکستان کے ہر محکمے کا ہے. ہمیں جو ریفارمز چاہیے, ایکچول ریفارمز چاہیے. دیکھیں امریکہ کی مثال لے لیں, برطانیہ کی لے لیں, یورپ کی لے لیں. وہاں کسی بیوروکریٹ کو گاڑی نہیں دی جاتی اور سرکاری گھر نہیں دیا جاتا, ہاؤس الاؤنس دیا جاتا ہے. ہم نے یہاں پہ کھربوں روپے جو ہیں وہ جی او آرز پہ لگا دیے ہیں, گاڑیوں پہ لگا دیے ہیں, اور پھر ان کی رینوویشن کے اوپر اور ان کی مینٹیننس کے اوپر ہم خرچ کر دیتے ہیں. اور جو غریب آدمی ہے, جو غریب کسان ہے اور وہ مزدور ہے, اس کی زندگی صرف وعد و وعید میں ہی ہے. 78 سالوں سے اس جو آج ٹک ٹاک کی حکومت ہے, ان کی 40 سال سے تو یہ حکومت کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اور قوانین انہوں نے کیا بنا دیے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے, پنجاب گورنمنٹ جتنا مرضی فنڈ لگا لے اپنی ذاتی تشہیر کے اوپر, لیکن کوئی سوال نہیں کر سکتا, کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کتنا فنڈ لگایا. اگر سیلاب زدگان کے جو کسان جن کی مویشی بہہ گئے, جن کی فصلیں بہہ گئیں, اگر ان کو آپ نے بریانی کا ڈبہ بھی دینا ہے تو وہ تب تک نہیں دینا جب تک مریم نواز کی فوٹو نہیں لگتی. یہ کیسی تذلیل ہے ایک عام آدمی کی اور کسان کی. تو اس گورنمنٹ سے ہم ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں, ریکویسٹ تو کئی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن یہ تنبیہ ہے ان کے لیے کہ آپ اس طرح کا سلوک روا نہ رکھیں عام آدمی, غریب آدمی, کسان کے ساتھ. وہ جو انہوں نے وزیر لگائے ہیں, اور جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ, وہ کہتی ہے کہ میں کسان کے ساتھ ہوں, میں نے اتنے ٹریکٹر دے دیے, میں نے اتنے روٹاویٹر دے دیے, میں نے اتنی فلانی چیز دے دی. خدا کی قسم آپ کو سچ بات بتاتا ہوں کہ ٹریکٹر انہوں نے دیا ہے جو کسان 6 ایکڑ سے کم جس کی زمین ہے, 12 ایکڑ سے کم زمین ہے, اور اس نے کیا کرنا ہے, 41 لاکھ کا ٹریکٹر ہے, 31 لاکھ اس نے جمع کروانا ہے, 10 لاکھ گورنمنٹ نے سبسڈی دینی ہے. جو 12 ایکڑ سے کم کا ذمہ دار ہے اس کے پاس 31 لاکھ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ جمع کروا سکے. اور وہ جمع کروانے کے بعد, ابھی گندم کی فصل بوئی جانی تھی, یہ جو ان کی پالیسی آئی, میں کچھ کسانوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے پیسے 31 لاکھ جمع کروا دیے, ٹریکٹر نہیں مل رہا, کیونکہ جی منسٹر صاحب نے آنا ہے, ڈی سی صاحب نے ایک اپنی تشہیری مہم چلانی ہے, کسانوں کو بلانا ہے, فوٹویں کھچانی ہے, تو ٹریکٹر وہاں ملیں گے. کسان چکر لگاتے رہے, دفتر کہا کہ ہمیں ٹریکٹر دے دیں, ہم نے پیسے جمع کروا دیے, ہم نے اپنی گندم کاشت کرنی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب وزیر آئے گا, جب ڈی سی آئے گا, فوٹویں کھینچی جائیں گی تو ٹریکٹر ملے گا. 1.5 مہینے بعد ان کو ٹریکٹر دیے جب گندم کی فصل کاشت ہو گئی. تو یہ پالیسیز ہیں, ان پالیسیز کے ساتھ آپ ملک کو ترقی کبھی نہیں دے سکتے. ملک کو اور زراعت کو آپ ڈبو دیں گے. یہ ان کے لیے تنبیہ ہے, اور خدا کا قہر سے بھی بچیں اور کسان کی بد دعاؤں سے بچیں. اس ملک خدا داد میں اللہ تعالیٰ نے سارے موسم دیے ہیں, ہر طرح کی زمین ہے, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اب ڈیزل کے نعرے بھی لگواتے تھے, پھر وہ وقت بھی آیا کہ 26ویں ترغیب
بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے عمران احمد خان نیازی ہیں ان کا نام, آج بھی ہم کہتے ہیں عمران احمد خان نیازی. جن کو نہیں پتہ وہ پتہ کر لیں کہ عمران احمد خان نیازی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ 2014 میں جو حکومت تھی آپ اس حکومت سے پوچھیں کہ وہ کون حکومت تھی. تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جن کا شیئر ہے, ویسے تو کسی کی ایک شوگر مل ہوگی, کسی کی آدھی شوگر مل ہوگی, اگر ایک یا دو شوگر ملیں ان کے اندر بھی یا زرداری کا حصہ ہے یا رائے ونڈ شریف کا حصہ ہے. وہ دیکھیں, بات سنیں, جہانگیر ترین نے اٹھایا, جہانگیر ترین اس وقت پارٹی کا حصہ تھے, جہانگیر ترین نے کیا یا پوری پارٹی نے کیا, یہ ایک جہانگیر ترین کے نے نہیں اٹھایا تھا. پوری پارٹی جس طرح چل رہی ہے, پوری پارٹی ڈونیشن کٹی ہوئی تھی, پوری پارٹی نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. آپ بحث نہ کریں نا, تو چلائے نا حکومت, موجودہ حکومت ہے, چلائیں. ہم کب کہہ رہے ہیں چلائیں, کوٹ ان کے ہیں, کینگرو کوٹ کینگرو کوٹ بن گئی ہیں, 26ویں ترمیم آئی ہے, چلائیں. پوچھے کیوں نہیں پوچھتے, پوچھے حکومت سے ہمارا فارم فنڈنگ کیس کو کیوں نہیں چلا رہے. میاں صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ اگر دیکھ لیں نا جی, ان کی جو انہوں نے اپنا ایکسپورٹ کی تھی شوگر, اس میں کوئی ایسا غیر قانونی کام ہے بتائیں جو نہیں ہوا جو ان کی ایکسپورٹ میں کیا. اسی طرح یہ شوگر مل کا اب جو آپ ریسنٹ بتا رہے ہیں یہ بات, یہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ مافیا ہے جو میرے دوست نے کہا. وہ غریب کاشتکار کا احتسال اس طرح کرتے ہیں کہ جس کا یہ نہ صرف یہ کٹوتی کر رہے ہیں بلکہ کنڈے میں بے ایمانی کر رہے ہیں. نمبر 3, جو پیسہ جو انہوں نے پیمنٹیں کرنی ہوتی ہیں, ماسا ایک دو شوگر ملوں کے, ہر شوگر مل جو ہے جو ہر ویک پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کو 4 ماہ بعد پیمنٹ کرتے ہیں, اس میں سے انٹرسٹ کماتے ہیں, اس کا سارا را مٹیریل فری لے کے اپنا پیسہ منافع کمانے کے بعد بھی ذلیل. اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام ریجنز میں ہم جہاں جہاں پر شوگر ملے ہیں ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں موبلائزیشن کی جائے کہ کسانوں کو ان کے سامنے ان کا احتجاج کرائے جائیں کہ ان کو فوری پیمنٹیں دی جائیں کٹوتی کا, کیونکہ یہ حکومت تو اب بالکل اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے, اس کا کسان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ نہ دیکھیں نہ کوئی کین کمشنر اس وقت ایکٹیو ہے, نہ کوئی ڈی سی ایکٹیو ہے, نہ کوئی خبر آپ نے سنی ہے کہ جی فلاں ضلع کے اندر ڈی سی نے شوگر مل والوں کو انشور کیا کہ جی ریٹ پورا دیں, یا اس کو کہا جی کنڈے میں کٹوتی نہ کریں, یا اس کو کہا کہ جی آپ کنڈے میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں اس کا سد باب کریں. نہیں, کچھ نہیں ہو رہا. وہ ڈی سیز اپنا پیسہ کما رہے ہیں, حکومت اپنے پیسے کما رہی ہے, کسان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو شوگر ملیں یہ کر رہی ہیں وہاں ہم انشاءاللہ پروٹیسٹ کریں گے. اچھا دیکھیں وہ اوکے, آپ نے کسی بھی چیز کو ایک بڑی پکچر میں دیکھنا ہوتا ہے, بڑے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو وہ تب جائے گا نا کہ اگر اسپیکر صاحب اس کی اجازت دیں گے اور اس کو ریفر کریں گے. پہلے تو آج یہ کوشچن میں نے اسمبلی میں پوچھا اور اس کا جواب جو ہے وہ منسٹر صاحب نے جب جواب دینا شروع کیا تو وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ آئیں بائیں شائیں. اب میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک دو جو ہے وہ ضمنی کوشچن کیے اور اسپیکر صاحب نے کہا جی آپ آگے کوشچن کر ہی نہیں سکتے, بلکہ کافی تو میں ہوگی. مجھے کہتے ہیں جی بیٹھ جائیں, میں کہا جی اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو زراعت ٹھیک ہو جائے گی. میں نے تو ان کو یہ بھی کہہ دیا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو اگلا سٹیپ ہے نا کہ وہاں پہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائیں. وہ دیکھیں
دیٹ از این آئیڈیل سچویشن کہ اگر جمہوریت آئیڈیل ہو، اسمبلیاں آئیڈیل کام کر رہی ہوں، وہاں پہ بھی اس کے اوپر بحث کا موقع دیا جائے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی دیا جائے، لیکن یہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو 1 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ پچھلے سال گندم کے اوپر بحث ہوئی، 2 دن بھرپور بحث ہوئی۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے تو کی کہ گندم کی پالیسی آپ کی صحیح نہیں ہے، نون لیگ کے ایم پی ایز نے بھی تقاریر کی کہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ 99% جو اسمبلی تھی اس کا کنسنسس تھا کہ گورنمنٹ کی ویٹ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ آپ آئی ایم ایف کرتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو مینوور کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں ہمارا یہ پرابلم ہے اور ہم 78 سالوں سے گندم لے رہے ہیں، اس سال چلیں ہم تھوڑی کم لے لیں گے، اگلا آپ نے کرنی بھی ہے ڈی ریگولائزیشن، تو آپ اس کو بتدریج بہتر کرتے ہیں۔ تو اسمبلی کے کنسنسس کے باوجود گورنمنٹ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے گندم نہیں لینی۔ تو جہاں پہ جس ملک میں نظام یہ ہو، آپ کسی مجھے مہذب معاشرے میں بتا دیں کہ مہذب معاشرے میں اگر ایک پارلیمنٹ یا اسمبلی کا کنسنسس ہو تو کیا گورنمنٹ اس کے جو ہے اس سے مختلف کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک تناظر ہے، ایک اوور آل جو ہے نا، آپ حالات کو دیکھیں، اس میں ہم نے آپ کے سامنے بھی عوام کا مقدمہ رکھنا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی، ہم نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھانی ہے، ہم نے سڑک کو بھی گرم کرنا ہے، ہمارے ذمے یہ سارے کام ہیں اور ہم نے یہ کرنے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، بخوبی کر رہے ہیں، اتنے مشکل حالات کے باوجود کر رہے ہیں۔ جمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ آپ نے ساری چیزیں نشاندہی کی ہے، شوگر کا جو کرشنگ کا پروسیس ہے اس وقت شروع کر دیا گیا تھا، لیکن گنے کی قیمت بعد میں مقرر کی گئی، اس وقت گنے کی قیمت بھی مقرر نہیں کی گئی تھی، اور اب آپ جو گندم کا جو آپ بتا رہے ہیں، ابھی آپ نے جو نشاندہی کی، تو اس کا روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ ان تمام جو یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں ایگریکلچر سے، ان کے سد بال کے لیے کیسے آپ ان کو یقینی بنائیں گے کہ ان چیزوں کے پہ آپ مؤثر آواز اٹھا سکیں؟ اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ نہیں، گنے کی قیمت مقرر نہیں ہوئی، اوپن مارکیٹ ہوں بھی اوپن انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ڈی ریگولائز کر دیا۔ ڈی ریگولائز کر دیا۔ اچھا، لیکن ڈی ریگولائز کر کے بھی نا، میں نے پہلے بات کی کہ اس پہ بھی پھر وہ کھڑے نہیں ہوتے، بعد میں پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ میں نہیں بیچنا یا اس سے کم میں نہیں بیچنا۔ میں نے وہی تو کہا کہ پالیسی اگر اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، سب سے ضروری چیز ہے کنسسٹنسی، اگر کنسسٹنسی کسی معاملے میں بھی نہیں ہوگی تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ہمیں بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے، جیسے میں نے نشاندہی کی کہ ہمارے بجٹ کا کسی بھی محکمے کا، زراعت کا بالخصوص اور باقی سب کا بھی، ہمارا زیادہ بجٹ چلا جاتا ہے گاڑیوں پہ، ٹی اے ڈی اے پہ، تنخواہوں پہ، ان چیزوں پہ، جو ایکچوئل ریسرچ ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے اس پہ لگتا نہیں ہے، اور پھر ہم صحیح لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ نہیں کرتے۔ اب جو آپ نے مشیر بنائی ہوئی ہیں زراعت کی، وہ کہہ رہی ہیں ادھی پکی ادھی کچی، تو اب اس طرح کی اگر آپ وزیر لگا دیں گے زراعت کے اوپر تو پھر یہی حال ہونا ہے نا جی۔ آپ میں سے بھی کچھ کسان بیٹھے ہیں، آپ نے جو انہوں نے 9 ورائٹیاں بتائی تھیں، آپ بتا دیں ان میں سے کوئی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو یو ہیو ٹو ہیو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، اگر اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس نے پھر ایسا ہی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ فیملی کے لوگ، رشتہ داروں سے انہوں نے نکلنا نہیں ہے، سب کچھ انہی میں بانٹنا ہے، اور جب آپ اس طرح سے کریں گے، اقربا پروری کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ سو یو ہیو ٹو ہیو کنسسٹنٹ پالیسی اور رائٹ لوگ لگائیں رائٹ کام کے اوپر۔ تھینک یو۔